السلام علیکم یارو، میری باتوں کو سمجھتے چلے جاؤ۔ خواہش میری یہ ہے کہ ہم سب اچھے انسان کہلائیں، اپنے ملک کو، اپنے پیارے وطن کو اتنی بلندی پہ لے جائیں کہ ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے۔ جب کبھی سڑک پہ چلتے ہوئے غربت کو دیکھتا ہوں نا تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جب کسی کو ننگے پیر چلتے دیکھتا ہوں تو پلکیں ٹپ 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 ٹپکنے لگتی ہیں۔ جب کسی کے رونے کی آواز میرے کانوں کو چھوتی ہے تو میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوتی ہے، پھر میں چیختا ہوں، خدا را، کب میرے وطن سے غربت ختم ہوگی؟ کب میرے وطن میں سکون آئے گا؟ آپ، میں، ہم سب مل کر اگر چاہیں، کوشش کریں تو ہم اپنے وطن کی آنکھوں کے آنسو کو پہنچ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور میں ہر روز ایک نئے کانٹینٹ کے ساتھ آپ کے دروازے پہ بیل کرتا ہوں۔ سڑک پر دو آدمیوں کا جھگڑا ہو یا میدان جنگ میں دو قوموں کا ٹکراؤ، اس قسم کی تمام چیزیں ہمیشہ ذہن میں شروع ہوتی ہیں۔ کچھ آدمیوں کے ذہن میں غصہ، اشتعال، انتقام اور نفرت کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہی خیالات بھڑک کر جب عملی صورت اختیار کرتے ہیں تو اسی کا نام جھگڑا یا جنگ ہے۔ اس لیے اگر ذہن کی سطح پر امن قائم کیا جا سکے تو عمل کی سطح پر بھی امن قائم ہو جائے گا۔ آدمی کے ذہن میں منفی خیالات ہمیشہ رد عمل کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ کسی آدمی نے سخت بات کہہ دی تو آپ کو غصہ آ گیا، کسی سے ناخوشگوار تجربہ ہوا تو آپ غصے میں مشتعل ہو گئے، آپ طیش میں آ گئے، کسی نے آپ کے وقار کو مجروح کیا تو آپ کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہی سب چیزیں جو ابتدا میں ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہی باہر آ کر جنگ اور فساد برپا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی حالت میں انفرادی لڑائی اور قومی جنگ دونوں کو روکنے کا واحد مؤثر طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کی تربیت کی جائے۔ تعلیم و تربیت، ایک ہوتی ہے تعلیم، وہ آپ کتابی تعلیم دے رہے ہیں، آپ رٹے لگوا رہے ہیں، آپ سلیبس کے مطابق رٹے لگوائی چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تربیت، تعلیم و تربیت کے ساتھ تربیت بھی دی جائے، لوگوں کے اندر وہ مزاج بنایا جائے جس کو مذہب میں صبر کہا جاتا ہے۔ یہ مقصد اس طرح حاصل ہوگا جب کہ لوگوں کی منفی سوچ کو ختم کیا جائے گا اور ان کے اندر مثبت سوچ پیدا کی جائے، لوگوں کے اندر یہ مزاج بنایا جائے کہ وہ اشتعال کی باتوں پر مشتعل نہ ہو، غصے کی باتوں پر طیش میں نہ آ جائیں، غصے میں نہ آ جائیں، بھڑکنے نہ لگ پڑیں۔ کوئی آپ کو بھڑکا دے تو بھڑکنے کی باتوں پر غصے میں نہ آئیں۔ ناخوشگوار چیزوں میں الجھنے کی بجائے ان سے محبت سے عرض کریں، وہ نفرت کے جواب میں محبت کرنا سیکھیں، وہ ٹھنڈی سوچ کے تحت فیصلہ کریں، نہ کہ جذباتی ابال کے تحت۔ ذہن کی اصطلاح عمل کی اصطلاح ہے، اور ذہن کی تعمیر زندگی کی تعمیر۔ اب یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم و تربیت سے۔ جتنی اچھی تعلیم دی جائے گی، جتنی اچھی تربیت کی جائے گی، جتنا اچھا عقل دی جائے گی، اتنی اچھی تعلیم و تربیت ہوگی۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارا ملک جس صورتحال سے دوچار ہے، اس سارے معاملے سے نپٹنے کے لیے اب بہت ضروری ہے کہ پورے ملک میں نظام تعلیم کو لازمی طور پر رائج کیا جائے، تعلیم و تربیت رائج کی جائے، تاکہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب و آداب اور ملکی سالمیت کے حوالے سے خصوصی تعلیم دی جائے۔ ہمیں بچوں کو تعلیم کے ساتھ تہذیب سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تعلیمی اداروں میں
طلباء کا رجحان صرف اور صرف اچھے نمبر لانے پر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے کی جانب بڑھتے جاتے ہیں، پچھلی باتوں کو بھول کر آگے نئے خیالات اور جدت پسندی کو اپنا لیتے ہیں۔ اس دوران وہ مختلف تنظیموں اور جماعتوں کے لیڈروں کی تقاریر سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کی باتوں کو اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیتے ہیں۔ بحیثیت والدین ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دے کر ان کے مستقبل کو روشن کر دیا ہے، مگر ان کی سرگرمیوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں اس طرح بھگتنا پڑتا ہے کہ یہی نوجوان غیر اخلاقی سرگرمیوں میں آگے آگے رہتے ہیں اور پھر والدین ان کے لیے پریشان پھرتے نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں میں تربیت کے حوالے سے ضروری ہے کہ والدین انہیں ایک دوسرے سے محبت و اخلاق سے پیش آنے کی تربیت دیں، انہیں کھیلوں کے میدان میں اتاریں، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال سکھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ بہترین منزل کا انتخاب کر سکیں۔ اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے بہترین ماؤں اور بہترین اساتذہ کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ایسی سرگرمیوں سے دور رکھیں جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی گفتگو سنائیں، اپنے بچوں کو اچھی کاؤنسلنگ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کسی اچھے انسٹیٹیوٹ سے دیں، اچھے استاد سے دیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں ان کو بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ دوسروں کے خلاف تخریب کاری خود اپنے خلاف تخریب کاری ہے۔ کوئی شخص تخریب کاری کا طریقہ اختیار کرنے کے بعد اس کے برے نتیجے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، خواہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کی حیثیت حاصل ہو اور خواہ اس نے اپنا تخریبی منصوبہ اعلیٰ ترین سائنسی سطح پر کیوں نہ بنایا ہو۔ اچھی تربیت ذہن کو پازیٹو رکھتی ہے، بری تربیت ذہن کو تخریب کاری پر آمادہ کرتی ہے، اور یہ سب قصور والدین کا ہے۔ اگر والدین چاہیں تو اپنے بچوں کو اچھی صحبت عطا کر سکتے ہیں۔ بچوں کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جب آپ ٹائم دیں گے، تعلیم و تربیت پر توجہ دیں گے، تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اب آپ کو اپنے بچوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچے بہترین تعلیم و تربیت کی طرف رواں دواں ہیں۔ قوم کی رہنمائی بلا شبہ تمام قوموں سے زیادہ مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام یا تو قوم کا رہنما کر سکتا ہے یا قوم کے ماں باپ کر سکتے ہیں۔ قوم کا رہنما بننے کے لیے آدمی کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ ایک رہنما کو اپنے نفس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر لوگوں کی تعلیم و تربیت اس کی گفتگو سے ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ضروری تیاری کے بغیر قوم کو رہنمائی کے میدان میں داخل ہوں، وہ قوم کے مجرم ہیں، نہ کہ قوم کے رہنما۔ پہلے اپنی تربیت خود کریں، پھر قوم کو اپنی محبت بھری گفتگو سے آمادہ کریں کہ تخریب کاری سے بچیں، اپنے ذہنوں کو پازیٹو سوچ کی طرف لے کر چلیں، اور اسلحے کو مت دیکھیں، قلم اور کتاب کو دیکھیں۔